السلام علیکم فارمر حضرات، میں ہوں ڈاکٹر سان سال کی۔ اچھا فارمر حضرات، آج ہم ایکسپلین کریں گے ایک نہایت جو ہے نا وہ ڈیمانڈنگ ٹاپک جو ہر فارمر جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ اس کو پتہ ہو، کیونکہ ایک فارم کی مینجمنٹ کے لیے ان کے جو بچے آتے ہیں وہی ان کے فارم کو جو ہے نا وہ مینج کرتے ہیں، آگے لے کے چلتے ہیں، اور دودھ جو بنتا ہے وہ تو فارم کی جو ہے نا وہ بنڈا اور خوراک کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اصل جو بچت ہوتی ہے فارمر کی وہ بچے ہی ہوتے ہیں۔ تو بچے جو ہوتے ہیں ان کے اندر سب سے زیادہ جو جان لیوا بیماری ہوتی ہے وہ صرف ڈائریا ہوتی ہے، جس کو واہ کہتے ہیں پنجابی اردو کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم واہ پہ ہی ڈسکشن کریں گے کہ اس سے جو ہے نا وہ یہ ہے کتنی قسم کی، ٹھیک ہے، اور یہ پھیلتی کیسے ہے، ٹھیک ہے، اور کون کون سے جراثیم ہوتے ہیں جو اس کو کاز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ہم نے کون سے پریونٹیو میجر کرنے ہیں، کون سے حفاظتی اقدامات کرنے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا وہ کاف جو ہیں جو ہمارے فارم پہ ہیں تو وہ اس ڈیڈلی بیماری سے جو ہے نا وہ بچ جائیں، ٹھیک ہے۔ اور عموماً یہ جو ہے وہ 1 مہینے سے کم بچوں کے اندر واہ کا مسئلہ آتا ہے، ٹھیک ہے، پتلی پوٹیوں کا مسئلہ 1 مہینے سے کم عمر کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم اس کو ان کی ڈویژن کرتے ہیں، ان کو کلاسیفائی کرتے ہیں کہ کس کس وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیکٹیریا جو ہوتے ہیں، جراثیم، ان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے آ جاتا ہے ایکولائی، ٹھیک ہے، ایکولائی آ جاتا ہے۔ جو ایکولائی ہے یہ عموماً جو ہے نا فرسٹ ویک آف جو ہے نا وہ ایج کے اندر ہوتا ہے، جب بچے کی عمر 1 ہفتے سے کم ہوتی ہے، یعنی 3 سے 5 دن، تب جو اگر بچے کو واہ لگی ہے تو اس کا مطلب وہ ایکولائی سے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ اس کے اندر بچے کے جو ہے نا وہ پتلی پوٹیوں کے ساتھ خون آتا ہے، ٹھیک ہے۔ خون کے ساتھ بچہ جو ہے نا وہ اس میں جو ہے نا انتہائی پانی کی جو ہے نا کمی ہو جاتی ہے، اور 12 گھنٹے کے اندر بچہ جو ہے نا ایکسپائر ہو سکتا ہے، یعنی کہ مر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ ہے کہ خون آتا ہے، اور ساتھ میں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور نالے کرتا ہے، گبن جانور ہوتا ہے یا ہیٹ میں ہوتا ہے، تو نالے کی طرح پانی جو ہے نا وہ فیسز اس کی پوٹی کے ساتھ مکس ہو کے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو ہم نے میجر سائن دیکھ لیے، اور ایج دیکھ لی کہ کس عمر کے اندر یہ ہوتا ہے۔ یہ لیٹ جو 2 ویکس کے یا 3 ویکس کے بچے ہیں ان کے اندر اس کا مسئلہ نہیں ہوتا، اس کا مسئلہ ہوتا ہے پہلے ہفتے کے بچوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری پہلی وجہ ہوگی۔ اب یہ ہم ساری وجہ ذرا مختصر ایکسپلین کر لیتے ہیں، بعد میں ہم جو مین ٹاپک کی طرف آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہوتا ہے سالمونیلا کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ سالمونیلا یہ بھی ایک بیکٹیریا ہے جو انتڑیوں کے اندر ہوتا ہے، نارمل بھی ہوتا ہے، مطلب نارمل حالات کے اندر بھی انتڑیوں میں ہوتا ہے، اور جو ہے نا وہ بچوں کے اندر ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ بچوں میں یہ کرتا ہے ڈائریا، واہ لگاتا ہے، پتلی پوٹیاں، ٹھیک ہے۔ جو ان کی پتلی پوٹیاں ہوتی ہیں اس کے اندر گندی اسمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں خون آتا ہے، اور میوکس، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ نالے جانور کرتا ہے نا ہیٹ میں جانور، اس طرح کے نالے جو ہے نا وہ یا وہ میوکس پانی جو ہے نا وہ مکس ہو کے اس کے اندر آتا ہے، اور بدبو بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس کے اندر آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور بخار بہت زیادہ تیز ہوتا ہے بچے کو۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ اگر ٹریٹمنٹ علاج کرے تو لمبا علاج کرنا پڑتا ہے، 2 سے 3 دن، لیکن بچہ جو ہے نا وہ بلڈ کے اندر، خون کے اندر اس کے جو جراثیم کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے ویسے ہی مر جاتا ہے پہلے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا یہ ہوتا ہے جو ایج، یہ 14 دن سے اوپر یا 14 دن کے بچوں کے اندر مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بچے اس سے چھوٹے ہوتے ہیں 14 دن سے، ان کے اندر سالمونیلا کا مسئلہ نہیں ہوتا، اس جراثیم کا، ٹھیک ہے۔ اس جراثیم کا مسئلہ ہوتا ہے جو بچے 14 دن کے ہوں یا اس سے اوپر ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم کرنے جا رہے ہیں تیسری جو ہے نا وہ جراثیم، وہ ہے کلوسٹریڈیم فیملی کا، کلوسٹریڈیم پرفرنجن۔ یہ جو جراثیم ہوتا ہے یہ بھی جو ہے نا وہ بچوں کے اندر واہ لگاتا ہے بہت زیادہ تیز، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ واہ کے اندر ایک تو جو ہے نا وہ خون آتا ہے، دوسرا بچے کے پیٹ کے اندر شدید درد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو میں نے بتایا کہ باقیوں کے اندر نہیں ہوتی، اور یہ جو ہے نا وہ یہ بھی کوئی تقریباً 2 ہفتے کے راؤنڈ بورڈ بچہ ہو، مطلب جس کی عمر 2 یعنی 14-15 دن ہو، اس جو ہے نا وہ عمر کے اندر جو ہے نا وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا سالمونیلا جو پچھلی ہم نے وجہ پڑھی ہے اس سے کیا فرق ہوتا ہے کہ اس کے اندر بدبودار جو ہے نا وہ پوٹی نہیں ہوتی، اسمیل اتنی زیادہ نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم وائرس کی طرف۔ اب وائرل جو جراثیم ہیں ان کی وجہ سے بھی بچوں کے اندر جو ہے نا وہ یہ اس کا جو واہ کا مسئلہ بنتا ہے، پتلی پوٹی کا مسئلہ بنتا ہے، اس کے اندر آ جاتے ہیں روٹا وائرس، کرونا وائرس وغیرہ، ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ہوتے ہیں 5 سے 15 دن کے جو بچے ہوتے ہیں نا، یعنی کہ عموماً 1 ہفتے سے 2 ہفتے کے بچے، ان کے اندر جو ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے۔
جو بچہ ہے نا وہ بہت زیادہ مقدار کے اندر پتلی پوٹی کرتا ہے، بہت زیادہ مقدار کے اندر پتلی پوٹی کرتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ میوکس ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ نالے جو ہے نا وہ پانی والے وہ ساتھ آتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا وہ کافی لمبا مسئلہ چلتا ہے، 3 سے 5 دن تقریباً کا یہ مسئلہ چل سکتا ہے، اور جو ہے نا وہ آپ کو علاج کرنا پڑتا ہے. اچھا اب ہم آتے ہیں پروٹوزوا کی طرف. پروٹوزوا یہ بھی ایک جراثیم کی اقسام ہے جو بیکٹیریا وائرس سے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا وہ ان کی شیپ اور باقی ہے کہ اس کی وجہ سے بھی بچوں کو جو ہے نا وہ کا مسئلہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ عموماً جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے، اور یہ 5 سے 35 دن کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا اس کا مسئلہ بنتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس کی ایک جو ہے نا وہ بہت کامن سائن ہے جس سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے اندر علاج کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یعنی کہ باقی جتنی بھی ہم نے اقسام پڑھی ہیں اس میں علاج کرنے سے فرق پڑتا ہے، لیکن یہ وہ چیز اس کے اندر جو ہے نا وہ علاج کا کوئی اثر نہیں ہوتا. آپ جو ہے نا وہ علاج کر رہے ہیں تو جانور جو ہے نا وہ جو بچے ہیں کوئی رسپانس نہیں دیتے. یہ اس کا کامن سائن ہے، آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ کس کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مینجمنٹ کی وجہ سے بچوں کے اندر واہ کا مسئلہ بن جاتا ہے. ڈائٹری مینجمنٹ کی وجہ سے مطلب یہ کہ جو اوور فیڈنگ کروا دینا، دودھ زیادہ پلا دینا، ٹھیک ہے. اور کلسٹرم جو ہے، ٹھیک ہے، جو بولی ہے پہلے دن کا جو دودھ ہوتا ہے وہ کم پلانا، ٹھیک ہے، وہ اچھی مقدار کے اندر جتنا چاہیے اتنا نہ پلایا جائے، اس کی وجہ سے بن سکتا ہے. یا کوئی لو کوالٹی کا جو ہے نا وہ کوئی خوراک جانور کو دے دی جائے بچوں کو، تب یہ مسئلہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اور یہ جو ہوتا ہے یہ مسئلہ 3 ہفتے سے کم بچوں کے اندر بنتا ہے. اس سے زیادہ جب اوور ہو جاتے ہیں 3 ہفتے سے یعنی 20-21 دن سے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے اندر اس کا مسئلہ ہوتا ہے، جو اس سے بڑے ہوتے ہیں ان کے اندر مسئلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اچھا اب ہم اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کی ایپیڈیمولوجی، مطلب یہ ٹرانسفر کیسے ہوتا ہے اس کا سارا جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے کولوسٹرل مینجمنٹ، یعنی کہ بولی جو ہے ماں کی، وہ چاہے بھیڑ بکری ہوں چاہے گائیں بھینس ہوں، ان کی جو پہلی دودھ ہوتا ہے جس کو بولی کہتے ہیں، وہ اگر اچھی مقدار میں بچے کو نہ پلائی جائے تو اس کی وجہ سے یہ جو بچے ہوتے ہیں ان کو واہ لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اب ہم اس کی بعد میں ڈسکشن دیکھیں گے کہ کتنی پلانی ہے، کتنی دیر بعد پلانی ہے، وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ ماں کو جو ان کی ڈیم ہے، جو ماں ہے بچوں کی، ان کو اگر ویکسین آخری سٹیج کے اندر پریگنینسی کی، مطلب ماں 7ویں مہینے کی گبن ہے، 7ویں مہینے کے بعد ان کو ویکسین نہ کی جائے ان جو ہے نا وہ جراثیموں کی جو ہم نے پہلے ایکسپلین کی ہیں، تو اس وجہ سے بھی جو ہے نا وہ بچوں کو مسئلہ بن سکتا ہے. کیوں اس کی وجہ سے کیوں بنے گا؟ کیونکہ ماں کی طرف سے جو ہے نا وہ قوت مدافعت بچوں میں ٹرانسفر نہیں ہوگی، تو بچے جو ہے نا وہ ایزیلی آسانی سے جو ہے نا وہ بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے باہ لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ نارمل طور پر جو گائیں ہوتی ہے اس کی جو وہ ٹریکٹ ہے، جی آئی ٹی ٹریکٹ ہے جسے ہم انتڑیاں کہتے ہیں، اس کے اندر یہ جراثیم نارمل طور پر پریزنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نارمل طور پر پائے جاتے ہیں. اور وہ جب گویا یا کوئی گوبر شوبر جو بھی کرتی ہے تو وہ نکالتی رہتی ہے ان جراثیموں کو اپنے گوبر کے اندر، ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس طرح فارم کو مینیج نہ کریں کہ آپ جہاں پہ وہ جو ہے نا وہ گوبر کر رہی ہے گائے، وہیں پہ اگر بچے کی پیدائش ہو، مطلب پیدائش کے بالکل قریب آپ نے ایک جگہ پہ رکھا ہے مخصوص پہ، وہاں پہ گائے گوبر کر رہی ہے اور وہیں پہ بچے کی پیدائش ہو جائے، تو جیسے گوبر کے اندر یہ جراثیم نکلتے ہیں تو بچے کو آسانی سے جو ہے نا وہ لگ جاتے ہیں جراثیم، اس وجہ سے بچوں کو مسئلہ بن جاتا ہے. یہ بھی مینجمنٹ کی ایک چیز ہے، ٹھیک ہے. کولسٹرم ہو گیا، ویکسین ہوگی ماں کی، اور جو یہ آپ کی مینجمنٹ ہے جگہ کی، یہ بھی جو ہے نا وہ 3 میجر چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. اچھا یہ پھیلتا کیسے ہے؟ یہ پھیلتا ہے فیکو اورل روٹ. فیکو اورل روٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو گوبر نکلا ہے، جو ماں نے گوبر کیا ہے یا کسی دوسرے جانور نے گوبر کیا ہے، وہ گوبر جو ہے نا وہ اس کے اندر جو جراثیم ہے وہ بچے کے منہ کے ذریعے جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ہوتا ہے فیکل ایروسول، یعنی جو گوبر ہے وہ بعض کا تو ہوتا ہے کہ خشک ہو جاتے ہیں، وہ اس سے جو ہے نا وہ اس سے جو دھواں نکلتا ہے یا ہوا اس سے نکلتی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ سانس کے ذریعے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اس کے بعد ریسپیریٹری ایروسول، یعنی کہ جو سانس سے جو ہے نا وہ ہمیں وہ سانس نکلتی ہے جانور کے منہ سے، اس سے جو ہے ٹرانسفر ہو سکتا ہے. یہ ڈیفرنٹ طریقے ہیں، ٹھیک ہے.
اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی پریونشن اور کنٹرول کو ہم جو ہے نا وہ دیکھنے جا رہے ہیں. پریونشن کنٹرول بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کیونکہ ان کو ویسے مینیج کرنا اس کی جو ہے نا وہ کمپلیکس ایک جو ہے نا وہ پیچیدہ سی اس کی ان کی وجوہات ہیں. آپ کلیئر ڈائگنوز نہیں کر سکتے کہ یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے. بڑی پیچیدہ سی صورتحال بعض کا 2-3 جراثیم اکٹھے جو ہے نا وہ اٹیک کر لیتے ہیں. تو اس کو ٹریٹمنٹ کرنا اتنا جو ہے نا وہ افیکٹو نہیں ہے جتنا اس کو کنٹرول کرنا افیکٹو ہے. آپ اگر اچھے سے اپنے جانوروں کو مینجمنٹ کر رہے ہیں کنٹرول کر رہے ہیں تو یہ زیادہ جو ہے نا وہ آپ کے فارم کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ ہارٹ کا سائز جو ہے نا وہ آپ نے مینٹین کرنا ہے. ہرٹ سائز ہوتا ہے کہ کتنے آپ کے فلاک کے اندر جانور ہیں اس کے سائز کو مینٹین کرنا ہے. اوور نہیں ہونے چاہیے, ایک لیمٹ کے اندر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے سہولیات جو ہے نا وہ کتنی دی ہوئی ہیں. سہولیات سے مراد یہ ہے کہ آپ کے جو میٹرنٹی پین ہے, میٹرنٹی پین یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ گائیں بچہ دیتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ریئرنگ جو ہے نا وہ پین کیا ہوتا ہے جہاں پہ بچوں کو پیدائش کے بعد رکھا جاتا ہے. یہ پراپر جو ہے نا وہ جگہ موجود ہیں یا نہیں ہیں یا سارے جانور ایک ساتھ اکٹھے ہی ہیں. ٹھیک ہے. یہ چیز بڑی ڈیپینڈ کرتی ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مزدور جو ہے نا وہ جو آپ نے لیبر رکھی ہوئی ہے فارم پہ وہ پوری ہے یا نہیں ہے. کیونکہ بعض کا اس طرح ہوتا ہے کہ جانور نے بچہ دیا ہے گائے نے تو وہ بچہ 2-2 گھنٹے جو ہے نا وہ ادھر پاس ہی پڑا رہتا ہے تو اس کو پراپر طریقے سے اٹھایا نہیں جاتا, اس کو مینیج نہیں کیا جاتا. یہ چیز جو ہے نا وہ بڑی میٹر کرتی ہے. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے اوور آل مینجمنٹ کو کنٹرول کرنا ہے. ساری فارم کے اوپر چیزیں آپ نے مینیج کرنی ہے جس سے کام جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہو. اچھا اس کے بعد اس کے نا کچھ پرنسپل آ جاتے ہیں اس میں, جیسے میں نے پہلے ایکسپلین کیا کہ میٹرنٹی اور کاف ٹریننگ اس کو آپ نے مینیج کرنا ہے. یعنی کہ جو جہاں پہ بچہ پیدا ہوا ہے اس جگہ کی صفائی اچھے سے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. وہاں پہ گوبر شوبر نہیں ہونا چاہیے. اور جو کاف ریئرنگ ایریا جہاں پہ ہم نے پیدائش کے بعد بچوں کو رکھنا ہے جو ہے نا وہ وہاں پہ ان کو بڑے کرنے ہیں وہیں پہ رہتے ہیں تو وہ اس جگہ کی صفائی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ کاف ریئرنگ اور میٹرنٹی جو ہے نا وہ جو ان کا پین ہے وہ علیحدہ ہونے چاہیے. یہ نہیں ہو کہ جہاں پہ بچہ پیدا ہو رہا ہے وہیں پہ جو ہے نا وہ اس کو رکھ رہے ہیں, دودھ پلا رہے ہیں, وہیں پہ رہ رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ان کے جو ہے نا ڈفرینٹ ہونا چاہیے. اچھا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب بچہ پیدا ہوا ہے تو گڈ کوالٹی کا جو اس کی ماں کا پہلا دودھ ہے جسے بولی کہتے ہیں, انگلش میں کولسٹرم کہتے ہیں, وہ ضرور پلانی ہے. وہ اس طرح سمجھ لے کہ اس سے بڑی ویکسین بچوں کے لیے کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پیسیو امیونٹی ملتی ہے اس سے بچوں کو جراثیموں کے خلاف. اور امیونٹی ایک تو جو ان کی آنتڑیاں ہوتی ہیں ان کے اندر بھی ملتی ہے, دوسرا خون کے ذریعے بھی جو ہے نا وہ ان کو امیونٹی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ 24 گھنٹے کے اندر جتنا ہو سکے دودھ پلا دیں. پہلا جو ہے وہ 24 گھنٹے کے بعد جو بچے کی آنتڑیاں ہوتی ہیں ان کی جو ہے نا وہ شیپ چینج ہو جاتی ہے. پھر آپ کولسٹرم 24 گھنٹے کے بعد دیں تو اس سے جو ہے نا وہ بچے کو خاص فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے بچڑوں کو جو ہے نا وہ ایڈیکویٹ اماؤنٹ آف دینا ہے کولسٹرم, یعنی کہ اچھی مقدار کے اندر دینا ہے اور اچھی کوالٹی کا دینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو ہے نا وہ 2 گھنٹے بعد آپ نے بچے کو 4 لیٹر جو ہے نا وہ کولسٹرم پلانا ہے. یعنی کہ 2 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے وقفے کے ساتھ آپ نے بچے کو پیدائش کے 2 گھنٹے بعد آپ نے بچے کو 4 لیٹر جو ہے نا کولسٹرم پلانا ہے. ٹھیک ہے. وقفے سے یہ نہیں کہ آپ نے ایک ساتھ 4 لیٹر پلا دینا ہے, تھوڑے ٹائم کے بعد آپ نے جو ہے نا وہ دودھ پلانا ہے. یہ بہت ضروری ہے بچے کی جو ہے نا وہ قوت مدافعت کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو اس سے امیونٹی کس کے اگینسٹ ملتی ہے جب اگر آپ کولسٹرم پلائیں گے تو بچوں کو جو ہے نا وہ ان کے روٹا کرونا وائرس جو جراثیم ہم نے پڑھے ہیں. ٹھیک ہے. ان سے جو ہے نا امیونٹی بچے کو مل جاتی ہے. ایکولائی سے جو ہے نا وہ بچے کو امیونٹی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب جانور, یہ تو ہو گیا کولسٹرم کا جو پریونشن اینڈ کنٹرول میں. دوسرا گبن جانوروں کو جو ہے نا ویکسین کروانے کے حوالے سے, جو گبن جانور ہوں ان کو 6 دن سے 2 جو ہے نا وہ ہفتے پہلے ویکسین کروائیں. یعنی 6 دن سے 2 ہفتے پہلے بچہ دینے سے ان کو گائیوں کو ویکسین کروائیں. اور ان کی ویکسین جو ہے نا وہ آپ BVD کی کرواتے ہیں زیادہ تر فارم پہ, جو بوائن وائرل ڈائریا ہوتا ہے, روٹا کرونا وائرس کی کرواتے ہیں, ایکولائی کی کرواتے ہیں. یہ ویکسین اگر کروائی جائے تو یہاں پہ ماں کے اندر جو ہے نا وہ اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں, قوت مدافعت بن جاتی ہے. تو وہ جو ہے نا وہ خون کے ذریعے جو
ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے وہاں پہ بچے کو جو ہے نا وہ امیونٹی قوت مدافعت ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے بچے بعد میں جو ہے نا وہ بیمار نہیں ہوتے, ان کو واہ نہیں لگتی. ٹھیک ہے, فارم لیول پہ یہ چیز اچھے سے مینیج کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کچھ فارمر اس طرح کرتے ہیں کہ جب یہ فارم کی میں بات کر رہا ہوں, جیسے ڈیری فارم بڑے کارپوریٹ یا جو ہے نا وہ کمرشل ڈیری فارمز ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ بچے جب پیدا ہو جاتے ہیں اس کے بعد اگر ماں کو ویکسین نہیں ہوئی ایکولائی کی تو بچوں کو جو ہے نا وہ مونوکلونل جو ہے نا وہ F55 ایکولائی کی جو ہے نا وہ اینٹی باڈی جو ہے نا وہ دیتے ہیں دودھ کے اندر مکس کر کے. یہ بڑی ہائی لیول کی جو ہے نا وہ ایک ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جو بچوں کو دیتے ہیں ان کو پریونشن کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ چیز ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ کولسٹرم جو ہے نا وہ کچھ فارمر جو ہے نا وہ کمرشل ڈیری فارمر اس طرح مینیج کرتے ہیں کہ کولسٹرم جو ہے نا سیو پہلے تو بچے کو پلا دیتے ہیں, دوسرا کولسٹرم سیو کر کے رکھتے ہیں فریج کے اندر. ٹھیک ہے. تو جیسے ہی بچہ جو ہے نا وہ کچھ ویکس کا ہوتا ہے, جیسے 1 ویک کا 2 ویک کا, تو پھر جو ہے نا وہ ان کو دودھ کے اندر اس کولسٹرم کو مکس کرتے ہیں, اس سے کم از کم انتڑیوں کے اندر جو ہے نا امیونٹی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ہماری کچھ پریونشن تھی. اب جو ہے نا وہ ہم اس کے زونوٹک دیکھ لیتے ہیں کہ آیا یہ جو واہ لگتی ہے یہ انسانوں میں ٹرانسفر ہو سکتی ہے. جی ہاں بالکل, اس میں کچھ جراثیم ہیں جیسے میں نے بتایا کرپٹوسپوروڈیم ہو گیا. ٹھیک ہے. ایکولائی ہو گیا, سالمونیلا ٹائفیویم ہو گیا. یہ 3 جراثیم ہیں جو واہ کے ذریعے انسانوں میں ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. تو جو بندے ان کو مینیج کرتے ہیں, بچوں کو ہاتھ لگاتے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ احتیاط کریں, یہ انسانوں میں بھی ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. چلے, یہ تھا ہمارا آج کا ٹوٹل بچوں کا جو ہے نا وہ واہ کے ریلیٹڈ کہ ان کی واہ کتنی قسم کی ہے, کن جراثیموں سے ہوتی ہے, ان کو کیسے بچانا ہے, پریونٹ کیسے کرنا ہے. اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم.